بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار پھر میں بابر پٹھان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے مسائل کا حل لے کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک سوال آیا ہے اقامت کے حوالے سے. جب اقامت کی جائے کیا سب لوگوں کو اکٹھا کھڑا ہو جانا چاہیے پہلے اقامت سے, یا پھر اقامت پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ نماز سے پہلے جو اقامت کہی جاتی ہے تو بعض لوگ تو پہلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں صفوں کے اندر, اور بعض کچھ لوگ وہ بیٹھے رہتے ہیں جب قد قامت الصلاۃ یا حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے تو اس وقت وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. بالکل جی. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اقامت کے اخیر تک جو ہے اپنی جگہ پہ وہ بیٹھے رہتے ہیں, یعنی صفوں میں نہیں ہوتے ہیں وہ جی. تو اس سلسلے میں اصول یہ ہے کہ کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہمیں ملتا ہے, فقہ کی اکثر کتابوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ پر جو ہے مقتدی کھڑے بھی ہو سکتے ہیں جی. اگر تب تک کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں, یا حی علی الصلاۃ پر جی. لیکن یہ اس صورت میں یہ مسئلہ ہے جب پہلے ہی سے لوگ جو ہے صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں, جی. یعنی اب بس اقامت کہنی ہے اور امام جو ہے تکبیر تحریمہ شروع کر دیں گے. جی. لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے مسجدوں میں صفوں کے اندر نہیں آتے ہیں. بالکل جی. یعنی آدھے دائیں بیٹھے ہوتے ہیں, آدھے بائیں, آدھے کہیں, یعنی صفوں کی وہ ترتیب نہیں ہوتی ہے جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوا کرتی تھی. جی. یعنی اس کی طرف ذرا توجہ نہیں دیتے ہیں. تو اس صورت میں فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں اور علماء کرام نے اسی مسئلے کو اخذ کیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اگر صفے ابھی درست نہیں ہوئے ہیں جی. تو بہتر ہے کہ جو ہی اقامت کھڑی ہو, اقامت جو ہے وہ مکبر کے جی. تو فوراً جو ہم اسی وقت کھڑے ہو جائیں اور تکبیر تحریمہ تک جو ہے ہماری صفیں بالکل مکمل ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام صاحب نے جو ہے تکبیر تحریمہ بھی شروع کر دی اور الحمد شریف بھی ہو گیا تو ابھی ہماری صفیں ٹیڑھی میڑھی ہیں. بالکل اکثر ہوتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی ہم جو ہے صفوں کے اندر بیٹھ جائیں اور جو ہی اقامت شروع ہو جائے تو فوراً ہم اپنی صفوں کے اندر کھڑے ہو جائیں. جی. وہ حکم جو ہے وہ استحبابی ہے, کوئی ضروری فرض واجب نہیں ہے کہ حی علی الصلاۃ کے بعد ہی ہمیں اٹھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک انسان جو ہے اب حی علی الصلاۃ یا قد قامت الصلاۃ کے بعد بیٹھا نہ رہے. جی. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں تک بیٹھ جائے انسان, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی انسان اقامت کہی جائے تو حد جو ہے وہ حی علی الصلاۃ تک ہے یا قد قامت الصلاۃ تک, یعنی وہاں اس کے بعد کسی کو بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن یہ اس صورت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب صفیں پہلے کیا ہوں درست ہوں. تو لیکن چونکہ آج کل صفیں درست نہیں ہوتی, اس صورت میں بہتر یہ کہ پہلے ہی سے جو ہم صفوں کے اندر کھڑے ہو جائیں اس کے بعد اقامت کہی جائے. بعض اوقات پہ میں نے جمعہ کے دن دیکھا حضرت کہ پہلے امام صاحب کہتے ہیں کہ صفوں کو درست کیا جائے, اس کے بعد دوبارہ بیٹھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اقامت شروع کی جاتی ہے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ امام صاحب کا یہ بات کہنا کہ صفوں کو درست کر لو, جی. یہ بھی احادیث میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو مقتدیوں کی طرف اپنے چہرے انور کو کیا کرتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے سووا صفوفکم, یعنی اپنی صفوں کو درست کر لیں. تو یہ اصل میں ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے, ہر مقتدی کی ذمہ داری کہ وہ اپنی صفیں خود درست کر لے. امام کے کہنے پر اس کو جو ہے نہ رکھے, یعنی ایسا نہیں کہ امام صاحب جب کہیں گے تب ہم صفیں درست کریں گے, جب امام صاحب نہیں کہیں گے تب ہم ایسے کھڑے ہو جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے.
مقتدیوں کو بھی چاہے کہ صف درست کرنے میں وہ امام صاحب کا تعاون دیں، اور امام صاحب کو بھی جو ہے احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے صفوں کی درستگی کی جو ہے ترغیب دیں۔ جی، بعض اوقات پہ یہ ہوتا ہے حضرت کہ امام صاحب ابھی پہنچے نہیں ہوتے ہیں مسجد میں، تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اس وقت درپیش ہمارے ماحول کے اندر۔ اکثر یہ دیکھا ہوتا ہے کہ جو ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی ایک آدھ منٹ جو ہے جماعت کھڑی ہونے تک ہوتا ہے، لیکن مقتدی حضرات جو ہے صفوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی امام صاحب نہیں آئے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی مسئلہ جو ہے آج کل امام اور مقتدیوں کے درمیان اس نے ایک نزاع کی صورت پیدا کر دی ہے۔ یعنی مقتدیوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ امام صاحب وقت پر نہیں آتے ہیں، اور امام صاحب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مقتدی جو ہے امام کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ تو اب اسلام نے ہمیں کیا نظام دیا ہے اس کو ہم ذرا بیان کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، کی جب نماز کھڑی ہو جائے تو تم کھڑے مت ہو جانا تب تک جب تک نہ تم امام کو دیکھ لو۔ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نہ مجھے دیکھ لو تب تک آپ کھڑے نہ ہونا۔ تو اس سے یہی اصول سمجھ میں آتا ہے کہ مقتدیوں کو امام کے آنے سے پہلے کھڑے ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد کے نظام کے برخلاف ہے، ڈسپلن کے برخلاف ہے، اور احادیث کے خلاف ہے۔ یہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب کو کبھی ایک آدھ منٹ لیٹ بھی ہو جائے ہونا، تو یہ چاہے کہ دونوں اس کی ذمہ داری کو جو ہے اپنے کندھوں پہ لے، امام صاحب کو بھی چاہے کہ وقت پہ پہنچ جائے۔ لیکن بہرحال ایک انسان ہے، وہ بھی کچھ عذر ہو سکتا ہے، اور مقتدیوں کو بھی چاہے امام صاحب کا کیا کریں، انتظار کریں۔ تو اصول یہ ہے کہ جب امام صاحب مسجد میں آ جائیں اور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں تب جو ہے مقتدیوں کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے، اس سے پہلے کھڑے ہونے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، چاہے ان کو 2 منٹ 5 منٹ بھی انتظار کرنا پڑے، امام صاحب کے آنے سے پہلے وہ ہرگز کھڑے نہ ہوں۔ جی، اور دوسرا اقامت کے حوالے سے سوال ہے، کیا دائیں جانب کہنا چاہیے یا بائیں جانب سے بھی کہہ سکتے ہیں، یا پچھلی والی صف سے بھی کہہ سکتے ہیں اقامت؟ بعض اوقات پہ ہوتا ہے یہاں روک دیا جاتا ہے کہ دوسری سائڈ کو نہ پڑے اقامت، یعنی کہ بائیں سائڈ کو نہ پڑے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اقامت جو کہی جاتی کیا وہ دائیں جانب کہی جائے یا بائیں جانب سے، تو اس میں مسئلہ یہ یاد رکھیں اقامت کہیں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، چاہے دائیں جانب سے صف اول میں رہ کر یا بائیں سائڈ سے صف اول میں رہ کر، یا اگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو مؤذن جو ہے وہ صف اولا میں نہیں ہوتا ہے، وہ دوسری یا تیسری صف میں ہوتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، چاہے پہلی صف میں اقامت کہی جائے یا دوسری صف میں اقامت کہی جائے یا تیسری صف میں اقامت کہی جائے، دائیں کہی جائے یا بائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہر سائڈ سے جو ہے درست ہے۔ جس نے اذان پڑھی ہو کیا وہی کہہ سکتا ہے یا اور کوئی بھی کہہ سکتا ہے؟ اصل تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان دے اسی کا یہ حق بنتا کہ وہ اقامت بھی کہے، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے وہ اقامت نہ کہہ سکتا ہو یا وہ جو ہے اپنے علاوہ کسی دوسرے کو اجازت دے دے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی بھی اقامت کہہ سکتا ہے۔ جی، اور ایک نماز کے حوالے سے سوال ہے حضرت کہ اگر امام صاحب کی آخری رکعت چل رہی ہو تو پیچھے سے مقتدی آئے اور وہ نماز میں شامل ہو جائے تو اسے کوئی رکعت بھی نہ آئے، تو کیا وہ نماز توڑ کے الگ سے پھر نیت باندھ سکتا ہے نماز کے لیے؟ یہ بھی بہت جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ سلام کے ٹائم پہ اگر مل جائے کہ کچھ لوگ اس وقت مسجد میں پہنچ جاتے ہیں جب امام سب آخری رکعت کے آخری سجدے میں ہوتے ہیں، بالکل، یا وہ التحیات میں بیٹھے ہوتے ہیں امام صاحب، یا وہ سلام پھیرنے کے جو بالکل قریب ہوتے ہیں، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اب تو ہماری نماز ختم ہوگی، یعنی اب ہمیں کوئی بھی رکعت امام صاحب سے نہیں ملی تو بہتر ہے ہم الگ سے اب نماز کھڑی کر دیں الگ سے، لیکن ایسا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ جماعت میں ہر حال میں انسان کو شامل ہونا ضروری ہے، یعنی امام کے سلام پھیرنے تک اگر ایک ہی لمحہ انسان جماعت کے اندر شریک ہو جائے، چاہے وہ آخری سجدے میں شریک ہو جائے یا التحیات میں، غرض سلام پھیرنے تک، یعنی السلام کے میم
میم تک جو ہے جو مقتدی امام جماعت کے اندر شامل ہو جائے وہ جو ہے پھر اسی نماز کو پورا کرے بطور مسبوق کے. جی ٹھیک, الگ سے اس کو جو ہے نماز باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں, یہ خلاف شرع ہے. اور رکعت کب تک مجرا آ جائے گا؟ رکوع تک یا سجدے تک بھی آ سکتا ہے رکعت؟ نہیں, جس نے رکوع پا لی ہے اس نے جو رکعت پا لی, یعنی اگر ایک مقتدی نے امام کو رکوع میں 1 سیکنڈ میں ہی پا لیا, جی یعنی چاہے وہ تسبیحات کا پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, جی یعنی جو ہی مقتدی وہاں سے آیا اور امام سب رکوع میں تھے تو امام کے رکوع کے ساتھ کچھ نہ کچھ موافقت پائی گئی, جی اگرچہ اس نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی, جی لیکن امام کو اس نے رکوع میں 1 لمحے کے اندر پا لیا, 1 سیکنڈ میں پا لیا, تو اس کی رکعت یہ مجرا انہیں مانی جائے گی. ہاں. اور ایک مسئلہ ہے حضرت کہ بعض اکثر میرے ساتھ بھی ایسا گزرتا ہے کہ جو ثنا ہے نا, امام اگر نماز شروع کر دی ہو تو کیا ثنا پہلے پڑھنی چاہیے؟ اگر رکوع میں چلا گیا ہو امام صاحب, کیا ہمیں ڈائریکٹ رکوع میں چلا جانا چاہیے نیت باندھ کے؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب نماز شروع ہو چکی ہو جی تو صرف جو آنے والا جو مقتدی ہو اس کو صرف تکبیر تحریمہ کہنا ہے, جی. باقی سبحانک اللہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جی. اور نہ یہ پڑھنا صحیح ہے, کیونکہ قرات کا سننا جو ہے مقتدی پر فرض اور ضروری ہے. جی تو لہٰذا اس صورت میں مقتدی کو صرف تکبیر تحریمہ ہی کہنا ہے اور خاموشی اختیار کرنی ہے. اب یہ کب پڑھے گا جب اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے, صبح ثنا پڑھنا وہ جو سنت ہے, جی جی یہ اسی وقت پڑھتے جب شروع ہی سے یہ انسان جو ہے نماز میں شریک ہو امام کے ساتھ, لیکن چونکہ یہ بعد میں آیا ہے اس وقت جو ہے قرات شروع ہو چکی ہے, جی یعنی امام صاحب قرات کر رہے ہیں, اب قرات کے دوران مقتدیوں کا کوئی بھی چیز پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے, جی جی چاہے وہ ثنا ہو, وہ تعوذ ہو, یا تسمیہ ہو, یا سورہ فاتحہ ہو, کسی بھی چیز کی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب مقتدی کو صرف تکبیر تحریمہ کہنا ہے اور امام کے ساتھ جڑ جانا ہے. اگر اس کے 2 رکعت چھوٹ گئے ہوں تو جب یہ وہ 2 رکعت واپس لوٹائے گا, امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد یہ اٹھے گا, کیا اس وقت پڑھ سکتا ہے؟ ہاں اس وقت پڑھ سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں. جی. مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا لال بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن جاری کر دیجیے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک.